يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. یہ سورۃ الجمعہ کی چند آیات آخری 9, 10 اور 11 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. یہ یوم الجمعہ جو کہ آج ہے، اس جمعہ کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، اس بات کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پوری ایک سورت اسی نام کی نازل فرمائی ہے. یہ سورۃ الجمعہ ہے. سورۃ الجمعہ سورت نمبر 62، قرآن کریم میں سورت نمبر 62 نام ہے سورۃ الجمعہ. اور اس سورت میں بعض دیگر مسائل و احکام کے علاوہ اللہ رب العزت نے اس کا مقام اور مرتبہ، جمعے کی اہمیت اور فضیلت یہ بھی بیان فرمائے، اور اس جمعہ کے آداب کیا ہیں، جمعہ کے دن کیا کیا کچھ کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اس کی کچھ تفصیلات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی بیان فرمائی ہے. یہ وہ مبارک دن ہے جو امت اسلامیہ کے لیے ایک خاص شرف ہے. ہر ہفتے یہ دن آتا ہے، ہر 8 دن میں 8واں دن، ایک ہفتے کے 7 دن اور 8واں دن ہمیشہ جمعہ. انتہائی فضیلتیں، انتہائی برکتیں، بہت ہی بڑا مقام اور بہت ہی بڑی اہمیت والا دن. امت اسلامیہ کو اللہ رب العزت نے جن چند خصائص کے ساتھ مخصوص کیا ہے، خصائص امت اسلامیہ، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے امت اسلامیہ کو جمعہ عطا فرمایا. ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء والرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی طرف مبعوث فرمایا، اور دوسرا یہ کہ اس امت اسلامیہ کو پہلی تمام امتوں سے افضل ترین امت قرار دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس.
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے اس دنیا میں برپا کیے گئے ہو۔ اخرجت للناس، تم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، لوگوں کے لیے دنیا میں لائے گئے ہو۔ اپنے آپ کو بھی سنوارو اور لوگوں کے بگاڑ ان کو بھی سنوارو، صرف اپنے نہیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اہل و عیال کو، دوست و احباب کو، جہاں تک آپ کی آواز پہنچے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ نبی اس امت کو دیا، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن کریم اس امت کے لیے نازل فرمائی، اور دنوں میں سے سردار دن جمعہ کا دن وہ اس امت کو عطا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن ہم سب پر سبقت لے جانے والے ہیں۔ سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن سب پر سبقت لے جائیں گے، اور وہ سبقت کس طرح لے جائیں گے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے یہ دن جو ہیں، یہ دن مختلف قوموں کو مختلف دن دیے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو گمراہ کیا اور انہوں نے جمعہ کی بجائے ہفتے کا دن لے لیا، جمعہ سے گمراہ ہو گئے۔ عیسائیوں کو گمراہ کیا، انہوں نے جمعہ کی بجائے اتوار کا دن لیا۔ فرمایا نحن الآخرون السابقون، ہم آئے تو سب سے آخر میں لیکن پہلا سب سے دن ہمیں ملا۔ فرمایا نحن، ہم مسلمان آج یوم الجمعہ، والیہود غدن، یہودی کل ہفتے کے دن، والنصارى بعد غدن، اور عیسائی پرسوں۔ عیسائیوں کا دن اتوار پرسوں آنے والا ہے، یہودیوں کا کل ہے اور مسلمانوں کا یہ دن آج۔ یہودیوں کو مسلمانوں سے بڑی چڑ ہوتی ہے کچھ کاموں سے۔ ان کچھ کاموں میں سے ایک یہ جمعے کا دن بھی ہے، جب یہودی دیکھتے ہیں کہ مسلمان مسجدوں کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، جمعہ کی ادائیگی کا اہتمام، نہائے دھوئے، صاف کپڑے پہنے، خوشبوئیں لگائیں، مسجدوں میں جمع ہو رہے ہیں، وہ انتہائی دکھ محسوس کرتے ہیں، چڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا وہ کسی دوسری بات سے نہیں چڑھتے مسلمانوں سے جتنا جمعہ سے، سلام کرنے سے اور آمین بلند آواز سے کہنے سے چڑھتے۔ یہ تیسری بات ذرا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہم تو ساری عمر بغیر آمین کے گزارتے ہیں، یہاں سعودی عرب میں کہیں کہیں آواز آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین بلند آواز سے کہنے والوں سے بھی یہودی چڑھتے ہیں، اور بلند آواز سے آمین کہنے والوں سے جو چڑھے، یہودیانہ خصلت آ گئی نا، نہیں جی چاہتا نہ کہیے، آپ کا جی نہیں چاہتا، آپ کسی ایسے ہی مضبوط بندھن میں بچ چکے ہیں کہ حدیث آئے تو آتی رہے، جو بھی چاہے ہوتا رہے، میرے مولوی نے، میرے امام نے، میرے استاد نے کہا ہے، آواز نہیں نکالنی نہ نکالو، لیکن چڑھو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حدیث ہمارے مسلمانوں پر فٹ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جمعہ سے اور سلام کرنے سے اور آمین بلند آواز سے کہنے سے یہودی بہت چڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دن مسلمانوں کو دے دیا، اور اس دن کے کچھ خصائص، امت اسلامیہ کے خصائص، سب سے اعلیٰ نبی امت اسلامیہ کا، امت اسلامیہ کے خصائص، سب سے اعلیٰ کتاب امت اسلامیہ کی قرآن کریم، اور امت اسلامیہ کی خصائص، سب امتوں سے بہترین امت، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم امر بالمعروف اچھائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، اور تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ اور امت اسلامیہ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے امت اسلامیہ کو جمعہ کا دن دے دیا۔ جمعے کے دن کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح حدیث جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس، یا خیر یوم طلعت فیہ الشمس، وہ دن جس کا کہ سورج چڑھتا ہے، وہ دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، ان دنوں میں سے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ ظاہرہ کہ ہفتہ بھی اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ان 6 دنوں پر بھی سورج نکلتا ہے، اور ایک مہینے میں 24 دن یہ آتے ہیں۔ 24 دن یہ ہیں، اور کبھی 25، کیونکہ جمعے کبھی 4 اور کبھی 5۔ یہ 24 یا 25 دن بھی مہینے کے ہیں، اور یہ 4 اور 5 دن بھی مہینے کے ہیں، اور 4 اور 5 سال میں 52 دن بنتے ہیں۔ سال کے ہفتے کتنے؟ 52، اور ہر ہفتے میں ایک دن جمعے کا۔ اب 360 میں سے 52 نکال دیجئے، 300 کتنے بچ گئے؟ 308۔ 308 دنوں پر ہر سال سورج نکلتا ہے، لیکن ان سب میں سے بہترین دن ہے جمعہ کا دن۔ جب جب بھی جمعہ کا دن آئے گا یہ بہترین دن ہے۔ اللہ رب العزت نے امت اسلامیہ کو یہ دن دیا، اس کی فضیلتیں، اس کا مقام، اس کا مرتبہ یہ مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا، اور مسلمانوں نے، عیسائیوں نے اتوار ضائع کیا، یہودیوں نے ہفتہ ضائع کیا، مسلمانوں نے اپنے جمعہ کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے یہ دے دیا مسلمانوں کو، لیکن یہ دن کن کے لیے ہے؟ جو اب بھی سوئے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا یہ جمعہ کا دن ہے؟ خبر کے اندر، باہر کے ملکوں کو چھوڑیں، کہیں وقت الگ ہے کہیں الگ، اس وقت خبر کی ہر مسجد میں جمعہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اور جو آدمی اب بھی سویا ہوا ہے اس کی بدبختی میں کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، تندرست و توانا ہو، اپنے گھر میں، اپنی کوٹھی میں مزے کے ساتھ اے سی چلا کے کمبل تان کے سویا ہوا ہے، اس کم بخت نے امت اسلامیہ کے فرد ہونے کا کون سا حصہ پایا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس قسم کے برائے نام مسلمانوں کو اسم با مسمہ مسلمان بنائے، اصلی اور پکے اور سچے مسلمان بنائے۔ اللہ رب العزت نے نواز دیا، جمعہ دے دیا، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو پڑھیں گے، ان کے لیے ہے جو تندرست و توانا ہو اور مسجدوں میں آئیں، جمعہ ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، آیت نمبر 8 سورہ جمعہ جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب اگر اللہ نے فرمایا ہے کہ جمعے کی اذان ہو تو مسجدوں کی طرف بھاگے چلے آؤ، اور ایک آدمی بستر میں پڑا رہے تو کیا اہل ایمان میں سے ہوگا؟ اہل ایمان کی اللہ نے یہ نشانی بتائی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے وہ مسجدوں کی طرف چل دیتے ہیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، بھاگ کر آؤ، جلدی کر کے آؤ۔ یہاں سعی سے مراد تیز تیز دوڑنا نہیں، یعنی جمعے کی اذان سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لیں، نہا لیں، دھو لیں، کپڑا استری کر لیں، کر لیں یا کروا لیں، جو دونوں میں سے ممکن ہے۔ ٹوپی دھو لیں، دلوا لیں، پریس بھی کروا لیں، ناشتہ تیار ہے کر لیں، لا لیں اور کر لیں، جو بھی شکل ہے، لیکن جمعے کی اذان ہو تو آپ مسجد کی طرف روانہ ہو۔
اب اذانیں ہوتی ہیں 2. جس وقت یہ قرآن نازل ہوا اذان تھی 1. بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان بے شمار ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک اذان ذرا تھوڑا پہلے الگ سے مسجد کے باہر ایک اونچی جگہ ہے وہاں اذان کہلوایا کریں گے تاکہ لوگوں کو ذرا توجہ ہو جائے. بے شمار مسلمان ہو گئے ہیں، اس مسجد کی اذان جو ہے ایک شاید ان تک نہ پہنچ پائے، اور ان کو توجہ دلانے کے لیے کہ بھائی اب دوسری اذان ہوئی تو جمعہ شروع ہو جائے گا، خطبہ شروع ہو جائے گا، اس سے پہلے نہا دھو لو، کپڑے بدل لو، پہن لو، جو بھی کرنا ہے کر لو. اب آج ہم یہ حکم کس اذان سے لیں گے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اگر کسی نے 2-4 کلومیٹر سے آنا ہے گاڑی پہ اور وہ یہاں کی دوسری اذان پر اپنے گھر سے چلے تو کیا وہ جمعہ لے لے گا؟ جمعہ تو یہاں ہوتا ہے 10 منٹ اور حد سے حد 15 منٹ، اور اسے وہاں سے اپنے گھر سے نکل کر یہاں آنے تک 20 منٹ شاید کسی 2 اشاروں پہ ہی ہو جائیں پورے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پہلی اذان کے ساتھ تیاری شروع کر دیں جو اذان ثانی سے ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے ہوتی ہے. 1 گھنٹہ پہلے آنکھ کھولیے، اگر سوئے ہوئے ہیں آنکھیں کھولیے، باتھ روم جائیے، غسل کیجئے، وضو بنائیے، کچھ نہ کچھ کیجئے، شروع کر دیجئے. اب آپ اٹھیں گے، باتھ روم جائیں گے، غسل کریں گے، کپڑے بدلیں گے اور ناشتہ کریں گے، چائے کافی یہ وہ کرتے کرتے دوسری اذان قریب آ جائے گی. چل دیجئے. آپ مسجد میں ہوں اور دوسری اذان ہو جائے تو یہ ہے بہت اچھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے جلدی جمعہ میں آنے کی جلدی کی، من بکرا وابتکرا، جو جلدی گھر سے نکلا جلدی مسجد میں پہنچا، دنا من الامام واستمع، امام کے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور توجہ کے ساتھ خطبہ سنا. ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہم مسجد میں پہنچ بھی جائیں تو خطبے میں توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، خطبے میں توجہ دینے کو تیار نہیں. وہ عربی بول رہا ہے، ہمیں آتی نہیں، اب وہ اپنے ہی کسی نہ کسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے، گھر کا معاملہ، دکان کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، بیٹھا مسجد میں ہے، بیٹھا خطبے میں ہے لیکن غیر حاضر ہے، دماغی طور پر کہیں اور ہے. اور حجت کیا ہے کہ ہمیں کون سی عربی آتی ہے؟ بھئی اس میں کسی خطیب کا قصور ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی، یا جمعہ فرض کرنے والے نے ہمیں کہا کہ عربی نہ پڑھو. میں ابھی پچھلے دنوں ذکر کر رہا تھا کہ سپر مارکیٹ کا، پچھلے جمعے کی بات ہے، سپر مارکیٹ کا عامل لاکھوں چیزوں کے نام عربی میں جانتا ہے. ممبر سے شیخ نے کہا اتقوا اللہ، یہ نہیں پتا یہ کیا بلا ہے اتقوا اللہ، کیونکہ اس پہ ہماری کوئی تنخواہ تو منحصر نہیں ہے نا. عربی نہیں آتی ہمارا قصور ہے، کم از کم اپنی توجہ تو امام کو دیجیے. خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رکھیے، اس سے بھی خطبہ دینے کا مزہ آئے گا اور آپ کو سننے کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹیک لگا لی ستون کے ساتھ، سمجھ تو ہمیں نہیں آتی، خراٹے سمجھ نہ آئے تو خراٹے مارنا فرض ہے. جمعے کے دوران آپ کو کئی لوگ سوئے ہوئے نظر آئیں گے. کچھ لوگ ٹیک لگا کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ چوکڑی بھر کے سوتے ہیں. چوکڑی یہ آلتی پالتی جو ہے نا، آلتی پالتی مار لے آدمی تو بڑے مزے سے بیٹھ جاتا ہے، اس کو پھر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آدمی لیٹا ہوا ہے. عربوں کی کرسی کیا تھی؟ آج کے عربوں کے پاس بہترین صوفے ہیں. پہلے عربوں کی کرسی کیا تھی؟ آلتی پالتی ماری، ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے پاس سے ایسے گزار دیا. اور کئی لوگ ہیں ان کی ہڈی میں ماشاءاللہ بڑی لچک ہوتی ہے، وہ ایسے نیچے سے گزارنے کی بجائے وہ ایسے اوپر چڑھا لیتے ہیں، ران کے اوپر دوسرا پاؤں چڑھ، یعنی کافی لچک ہوتی ہے ہڈیوں میں. موٹی ہڈیاں کہاں ایسے چڑھیں گی؟ ایسے جب آدمی ایسے بیٹھ جائے گا پھنسا کے تو وہ نہ آگے نہ پیچھے نہ کہیں گرنے والا نہیں ہے،
کیونکہ وہ بڑا سٹ ہو کے بیٹھ، یہ بھی سویا ہوا ہے، جمعہ میں ہے سویا ہوا ہے، ٹیک لگائی سویا ہوا ہے۔ اور کئی ایسے ہیں کہ جیسے اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ، مؤذن نے اقامت شروع کی، وہ آنکھیں کھولی، بھاگ کے جماعت میں شامل، جبکہ نیند ناقض وضو ہے، نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند سے وضو۔ اب اس صاحب کے جمعے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ، جو کب سے سویا ہوا تھا اور ساتھ والوں نے اس کے خراٹے بھی سنے، یہ بھی نہیں کہ مطلب ایسے اونگ میں تھا یا معمولی، نہیں، ساتھ والوں نے خراٹے بھی سنے، خراٹے بھی مار رہا تھا، لیکن ایسے جھٹکا دیا، سیدھے ہو گئے ایسے جیسے کبھی سوئے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے بندے، یہاں آپ نے اپنی نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اگر سو ہی گئے ہو تو کم از کم اندر آنے کی بجائے باہر بھاگو، وضو کرو اور جو حصہ جماعت کا ملتا ہے جماعت میں شامل ہو جاؤ، سوئے ہو۔ اس جمعے کو اللہ رب العزت نے بہت سارے خصائص اور فضائل سے نوازا ہے، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بنایا، خلق، آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا بھی، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی جانور، سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ کوئی بھی جانور ایک انسان اور جن کو چھوڑ کر باقی جتنے جانور، جتنی مخلوقات ہیں، وہ جمعہ کے دن گھبرائی رہتی ہیں، ڈرتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ کہ کہیں آج قیامت کا دن نہ، وہ ڈرتی ہیں کہ کہیں آج قیامت کا دن نہ۔ اور ہمارا بسترا گرم ہے، ہمیں جمعہ آئے تو آتا رہے، یہی قیامت ہوگی تو ہوتی رہے، ہم اپنے نرم بسترے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب آنکھ کھلے گی اٹھیں گے، عصر ہے، مغرب کا قریب ہے، کیونکہ رات ساری ہم نے کھیل کود تماشوں میں گزار دی، ٹیلی ویژن، فلمیں، انٹرنیٹ، یہ اور وہ، اور کئی ہیں وہ سارا ہفتہ انتظار کرتے رہتے ہیں کب جمعرات آئے گی تو میچ کھیلیں گے۔ اب وہ میچ رات کو، دن کو 5 بجے تک ڈیوٹی کی، بعد میں نہائے، 2 عشاء کے بعد میچ شروع ہو گیا، 1 ڈیڑھ 2 بجے تک میچ کھیلا اور سو گئے، فجر بھی گئی اور آگے جمعہ میں گئی۔ اللہ رب العزت نے یہ عظیم دن ہمیں ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا، اس عظیم دن کی عظمتوں کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی دن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نماز جمعہ فرض قرار دی ہے۔ باقی دنوں میں ظہر کی نماز ہے، اور جمعہ کے دن ظہر کی جگہ جمعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ ایک آدمی کاروبار میں کچھ کمانے لگا ہوا ہے، وہ بھی چھوڑ دے، اور جو کاروبار کی بجائے صرف سونے میں مگن ہے بلکہ سونے میں مست ہے، کیا وہ سونا نہ چھوڑے گا؟ کاروبار میں پیسہ بھی آ رہا ہے تب بھی فرمایا اب اس کو چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اور مسجد کی طرف آ جاؤ۔ لیکن ہمارا بھائی وہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، نیند چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کئی لوگ ہیں جمعہ پڑھا جا رہا ہے وہ اپنے کام لگے ہوئے، مزدور ہے وہ گھروں میں کام لگا ہوا ہے، گھر والا بھی سر پہ کھڑا ہے، نہ مزدور کو پرواہ نہ گھر والے کو پرواہ۔ اللہ نے یہ عظیم دن، اور پھر ہر دن نہیں اور سارا دن نہیں، اللہ کی رحمتیں دیکھیں ہم پر کہ یہ نہیں کہا کہ فجر سے لے کے شام تک سارا دن، نہیں، بلکہ قرآن کریم آیت نمبر 9 کے آگے ہی آیت نمبر 10 ہے سورہ جمعہ کی، اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جماعت ختم ہو جائے، نماز ختم ہو گئی، جمعہ پڑھ لیا، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ،
پھر کماؤ، پھر پیسے جمع کرو، جو کرنا ہے کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، محنت میں، مزدوری میں، اجرت میں، کاروبار میں، ملازمت میں، جو بھی چاہے کرتے ہو کرو، لیکن فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے، جمعہ پڑھ لیا، خطبہ سن لیا، 2 فرض پڑھ لیے، اور اس کے بعد مسجد میں ہیں تو 4، اگر گھر میں جا کے پڑھنی ہیں تو 2 سنتیں پڑھ لیں، اب جو بھی چاہو کرو، آپ کو اجازت ہے۔ اور اسی یوم جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، جو گھڑی ایسی ہے کہ اللہ رب العزت سے اس میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، اس جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر اس گھڑی میں کوئی مسلمان اللہ سے کوئی بھی چیز مانگتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث میں۔ اور یہ گھڑی کب ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ خطبے کے دوران یہ گھڑی آتی ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ عموماً خطبہ کرام جو ہیں وہ خطبے کے آخر میں کچھ دعائیں خاص طور پر مانگتے ہیں، حالانکہ مسنون خطبہ ختم کر کے بات ختم کی جا سکتی ہے، لیکن وہ مسنون خطبہ ختم کر کے کچھ دعائیں اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، بلاد اسلامیہ کے لیے، حکام المسلمین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ ایک رائے یہ ہے کہ وہ گھڑی خطبے کے دوران، اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ گھڑی عصر سے لے کر مغرب تک کے دوران ہے، عصر سے لے کر مغرب تک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ عصر سے مغرب ساری، بلکہ آپ نے ہاتھوں کے اشارے سے فرمایا کہ وہ چھوٹی سی ہے۔ گھڑی سے مراد یہ نہیں کہ اب گھڑی میں 12 گھنٹے ہوتے ہیں تو وہ 12 گھنٹے کی گھڑی سارا دن رہے گی، نہیں، تھوڑا سا وقت ہے، اگر اس وقت کے دوران کسی نے اللہ رب العزت سے کچھ مانگ لیا تو اللہ رب العزت اس کو وہ چیز جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ اور اسی جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی ایسی ہے، مستدرک امام حاکم اور سنن کبریٰ بیہقی میں حدیث ہے کہ اسی جمعہ میں سورۃ الکہف کا پڑھنا مسنون ہے۔ سورۃ الکہف یقیناً آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، اس کے لیے اللہ 2 جمعے کے دوران نور روشن کر دیتا ہے۔ 2 جمعوں کے، آج جمعہ پڑھ کے گئے، اگلا جمعہ بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، 2 جمعے کے دوران اللہ تعالیٰ نور روشن کر دیتا ہے اس کے لیے۔ جس کے لیے 8 دن 7 دن مسلسل اللہ اپنا نور روشن رکھے، کیا وہ گمراہ ہو پائے گا؟ اور جس کے لیے اللہ نے نور روشن کر دیا، کیا وہ غلط فیصلے کرے گا؟ اللہ کے نور میں فیصلہ بھی صحیح ہوگا، اللہ کے نور میں کام بھی صحیح ہوگا، اور اللہ کے نور میں چلنے والا راہ ہدایت پر چلے گا۔ مختلف معنی بیان کیے گئے اس کے کہ نور سے مراد کیا ہے کہ اس آدمی کے لیے اللہ نور روشن کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے فیصلے میں ایسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ نہیں کرے گا، اس کو اللہ ایسی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ اللہ کے نور میں غلط کام کیسے کر پائے گا؟ لیکن جو یہ جمعے پہ جمعہ پڑھتا چلا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں الجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ دوسرا جمعہ تک کے دوران کی گناہوں کا کفارہ ہے، کفارۃ لما بینہما اذا اجتنبت الکبائر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من توضأ، صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے، من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعہ فاستمع وانصت غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخرى وزیادۃ 3 ایام۔ اچھا وضو کیا، مکمل سنت کے مطابق جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، توجہ کے ساتھ جمعہ پڑھا اور خطبہ سنا، سو کر نہیں گزارا بلکہ توجہ کے ساتھ خطبہ سنا، اللہ اس کے اس جمعہ اور اس جمعہ کے درمیان کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور 3 دن کے اور بھی معاف کر دے گا۔
7 دن کے نہیں بلکہ اب 10 دن کے ہو گئے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے سارے گناہ گئے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کے اللہ تعالیٰ 3 دن کے مزید گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیں۔ اور جمعے کے دن کا غسل کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث۔ ہر بالغ شخص، لڑکا ہے لڑکی ہے بالغ ہے، اس پر جمعے کے دن کا غسل کرنا واجب ہے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ واجب بمعنی ضروری ہے، لیکن واجب بمعنی فرض نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، طبیعت نہیں مان رہی، غسل نہیں کر سکتا، وضو کرے مسجد میں آ جائے، جمعہ ہو جائے گا۔ لیکن افضل، بہتر، سنت مؤکدہ، اہم کام یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے۔ جمعہ کے دن غسل کرے، خاص طور پر جو لوگ کام کرنے والے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو پورا ہفتہ پسینہ اور یہ اور وہ گرد و غبار، کم از کم جمعہ کے دن صاف ستھرے ہو کر مسجد میں آ جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیا یہ اچھا نہیں ہے ما علی احدکم لو اشتری ثوبین لیوم الجمعہ سوا ثوبی محنتہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے کام کاج کے کپڑوں کے سوا، ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ تم اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ ایک جوڑا سلا کے رکھ لو۔ اب ہمارے الماریوں میں کتنے جوڑے ہوتے ہیں، گنتی نہیں ہوتی، پتہ نہیں آج یکدم کسی میں، آپ میں سے کسی کو، حتیٰ کہ میرے سمیت کہا جائے نا بھی تمہاری توپیں کتنی پڑی تمہاری الماری، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یاد نہیں کہ کتنی ہے۔ اور آپ سے کہا جائے آپ کے پینٹ پتلون کتنے ہیں، آپ کے شلوار قمیض کتنے ہیں، آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم ہے میرے گھر میں کتنے کپڑے، نہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں، سلائے پہنے کچھ نکالے، سلائے پہنے نکالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فرمایا کہ ایک جوڑا الگ سے رکھ لو، محنت والے کام کاج والے کپڑوں کے علاوہ، جسے جمعہ کے دن پہن کے آیا کرو۔ یعنی جمعہ کے دن اگر نیا نہیں تو کم از کم دھلا ہوا صاف ستھرا پڑا ہوا جوڑا پہن کے آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنی مزدوری کرتے کرتے مسجد میں آئے اور اسی میں پسینہ بھی ہے اور بدبو آ رہی ہے، جمعہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ جمعہ اللہ قبول فرمائے گا، لیکن دوسروں کو اذیت پہنچائی، بدبو مسجد میں۔ 2-3 جمعے پہلے میں نے ایک شیخ کا فتویٰ یہاں ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، شیخ عبداللہ، ڈاکٹر عبداللہ المطلق حافظہ اللہ، سعودی عالم ہیں۔ سوال و جواب کا فتویٰ ان کا نور علی الدرب، یہ ایک پروگرام آتا ہے اذاعۃ القرآن مملکہ سعودیہ سے۔ تو اس میں کسی نے کہا کہ شیخ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، ہوا بھری پہلے شیخ میں تھوڑی سی کہ شیخ شاید ہماری مرضی کی بات کہہ دیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے نیک لوگ دنیا میں رکھے ہوئے ہیں، شیخ اللہ آپ کو یہ کرے، اللہ آپ کو وہ کرے۔ ہماری مسجد میں کچھ لوگ مزدور ٹائپ آتے ہیں تو ان کے کپڑوں سے بدبو، جوتوں سے بدبو، پاؤں سے بدبو، جرابوں سے بدبو، بنیانوں سے، یہ ہے کام کر کے آئے۔ ایسے لوگوں کو ہم مسجد میں آنے سے روک سکتے ہیں، ان کو الگ سے کوئی مصلی بنا کے دے سکتے ہیں؟ یقین مانے انتہائی سکون ہوا مجھے سن کر شیخ کی بات کو۔ شیخ نے کہا میرے بھائی اللہ سے ڈرو، میرے تیرے ماں باپ دادا 20-30 سال پہلے چلے جاؤ، پیٹرول نکلنے سے پہلے گھروں میں صابن نہیں تھا، آج صابن ہے، صرف ہے، شامبو ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں شامبو، شیمپو نہیں نا، اس میں پا ہوتی نہیں، کہتا نہ صابن نہ پاؤڈر نہ شامبو، سر سے بالوں سے جوئیں گرتی نظر آیا کرتی تھیں۔ اللہ سے ڈرو، یہ لوگ وہی ہیں جو کام کر رہے ہیں اور آج تم مزے کر رہے ہو۔ یہ کام کر رہے ہیں، خون پسینہ تمہارے لیے بہا رہے ہیں، اپنا بھی پیٹ پالتے ہیں اور تمہارے لیے بھی دولت کما کے دے رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، ان کو اچھے طریقے سے نصیحت کرو کہ بھائی نہا کے آیا کرو، کپڑا بدل لیا کرو، لیکن یہ کہ تم انہیں مسجدوں سے روک دو، ایسا نہ۔ اچھا لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے، نہا دھو کے آنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں
کہ تمہیں چاہیے کہ نہ صرف نہاؤ دھو بلکہ غسل کر کے خوشبو لگا کے، جو کوئی خوشبو تمہارے پاس ممکن ہو وہ بھی آؤ۔ حق علی کل مسلم ان یغتسل یوم الجمعہ، ہر مسلمان پر حق ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے، ویتسوق اور مسواک کرے۔ وہ تو ہم برش کر کے کام چلا لیتے ہیں، سنت مسواک کرنا، مسواک کرے۔ وَيَمُسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرْ عَلَيْهِ، اور جو خوشبو ممکن ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ وہ 500 ریال کلو والی، 5 کلو کہاں، 500 ریال تولہ عود جو ہے وہ 400-500 ریال تولہ ملنے والا تیل ہے، بہت فرسٹ کلاس قیمتی، بڑا مزیدار، ایک مرتبہ ایسے کر لیں تو دیر تک مزہ آتا رہتا ہے، وہ بڑا مہنگا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ لگا کے آئیں، آپ 5 ریال تولہ والا لگائیے جو آپ کے پاس ہے، 5 ریال تولہ، 50 ریال تولہ، 10 ریال تولہ، ہر طرح ہر ریٹ۔ وہ مکسنگ ہمارے بھائی لوگ بڑے ماہر ہیں ان کاموں میں۔ 500 ریال والے تولے میں 500 شیشی بنائیں گے، 500 ریال تولہ کی شیشی میں 500 شیشی بنائیں گے۔ اب شیشی کتنے کی پڑی؟ 1 ریال کی، اب وہ 10 ریال میں یا 5 ریال میں بیچیں گے، خیر و برکت۔ جو ممکن ہو وہ لگائیے، لیکن خوشبو ضرور لگائیے۔ یہاں مسجد میں آنا ہے، اب دیکھیں الحمدللہ یہاں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جمعہ میں پہلی نماز میں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہزاروں لوگوں سے اگر تھوڑی تھوڑی بھی خوشبو پھوٹے گی تو مسجد کا ماحول کتنا مزیدار ہے۔ ایک روحانیت، ایک پاکیزگی، ساری فضا خوشبودار، بیٹھنے کا بھی مزہ، سننے کا بھی مزہ، نماز پڑھنے کا سکون۔ اور اگر ہر آدمی سے ایک ایک حلہ پسینے کا پھوٹا خوشبو کے بغیر، تو مسجد کا کیا حال ہوگا؟ پھر وہ آدمی بیچارہ جو کہیں تنگ آ کے یہاں تک آ پہنچا کہ ان کو مسجدوں سے روک دیا جائے، وہ نوبت تو نہ آئے گی نا۔ جتنا بھی ممکن ہو سکے کچھ نہ کچھ خوشبو لگا کے آنا چاہیے۔ اور جمعہ کے لیے جلدی کرنا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، جمعہ کا دن ہوتا ہے، فرشتے رجسٹر لے کر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پہلے کون آیا۔ جو پہلے آتا ہے اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو 1 اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ 1 اونٹ کی قربانی۔ جو دوسرے نمبر پر آئے گا اس کے لیے 1 بکرے کی قربانی، جو تیسرے نمبر پر آئے گا اس کے لیے 1 مرغی کا قربانی یا صدقہ، 1 مرغی کا صدقہ، کیونکہ آگے انڈا بھی آ رہا ہے، قربانی پہ جائیں گے تو انڈے کیا کریں گے۔ ہمارے بعض اہل علم نے مرغی کی قربانی کے بارے میں بھی کہا ہے، آپ کے علم میں ہوگا، میں نے اس لیے کہا کہ مرغی کا صدقہ، کیونکہ اس حدیث کو لے کے کہتے ہیں قربانی کا کہ مرغی کی قربانی، غریب آدمی مرغی کی قربانی بھی کر لے، غریب آدمی پہ فرض ہی نہیں ہے، غریب آدمی کے لیے کوئی مجبوری اسلام نے کہیں نہیں رکھی۔ پھر اگر اسی حدیث کو لینا ہے تو پھر اس سے جو غریب ہے وہ انڈے کو تکبیر پھیر لے۔ کیا کریں گے؟ انڈے کے لیے قربانی دینا ہوتا، تکبیر کہاں پھیریں گے اور کیا کریں گے؟ کئی لوگ حدیث سے اپنا ایک مطلب نکالتے ہیں اور آگے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث میں جو ہے ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کا مفہوم سمجھو۔ اگر یہاں قربانی کرنا قربانی ہی مراد لیا جائے گا تو انڈے کی قربانی کیسے ہو؟ بہرحال باری باری اول باول اونٹ، گائے، بکری، اور اس کے بعد مرغی، اور اس کے بعد انڈا، یہ پہلے آنے والی کھیپ آپ ایک ایک نہ رکھیں۔ پہلی کھیپ داخل ہوئی اونٹوں والی، دوسری کھیپ داخل ہوئی گائیوں والی، تیسری کھیپ داخل ہوئی بکریوں والی، چوتھی کھیپ مرغیوں والی، 5ویں انڈوں والی، اور چھٹی جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، یہ تب تک تو چل رہا ہے جب تک امام ممبر پہ نہیں آ گیا۔ جب امام ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ اپنی کتابیں لپیٹ لیتے ہیں،
طووا صحفہم ویستمعون الذکر، وہ اپنی کتابیں لپیٹ کر فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا جلدی آئے اور زیادہ ثواب پائیں، مسجد میں پہنچیں اور باتیں نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، اذا قلت لصاحبک انصت فقد لغوت، اگر دو آدمی مسجد میں خطبے کے دوران باتیں کر رہے ہیں، آپ نے نیکی کرنا چاہیے، کہا کہ بھائی چپ کرو، آپ کا چپ کرو کہنا یا چپ ایک ہی لفظ لے لیں، عربی میں انصت ہے، اس کا بڑی مشکل سے ایک ترجمہ یہی ہو سکتا ہے کہ اسے کہیں چپ۔ اب ایک تو چپ اگر زور سے کہیں گے تو ویسے لگتا ہے جیسے غصہ جھاڑ رہا ہے مجھ پہ بڑا، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے تو نہیں آئے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے آرام سے بھی کہنا چپ کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقد لغوتا، تو نے ایک لغو کام کیا۔ لغوتا لغو کام کا معنی کیا ہے؟ اہل علم نے دیکھا کہ تیرا جمعہ جاتا رہا، اور بعض نے کہا نہیں، سارا جمعے کا جمعہ جاتا نہیں رہا، فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن جو جمعے کا ثواب اور فضیلتیں اور برکتیں ملنی تھی وہ نہیں ملیں گی۔ گویا کہ نیت نیکی کی تھی لیکن اپنی ساری نیکیاں برباد کر لی۔ جمعے کے آداب کا تو خیال رکھنا ہوگا نا، جب ہمیں یہ حکم ہے کہ خطبے کے دوران بولنا نہیں، نہ امر بالمعروف نہ نہی عن المنکر، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گرامی خطیب کے منہ پہ، خطیب کی زبان سے آیا، خطیب نے کہا محمد، تو سارے جمعے کے خطبے کے دوران بھی کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ قرآن میں حکم ہے کہ جب تم میرے نبی کا ذکر سنو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بڑا بخیل وہ ہے، تم میں سے سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرے نبی کا ذکر آئے اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہے۔ خطبے کے دوران بھی درود پڑھیں لیکن باتیں نہ کریں، نہ خود سے نہ اپنے ساتھ والے سے۔ خود سے باتیں ہوں، دکانداری میں ادھر ادھر آدمی بھٹک جائے، اور جو آدمی ذرا لیٹ آئے، جلدی آنا چاہیے۔ ایک حدیث میں جلدی آنے والے کے لیے بڑا ہی زیادہ اجر و ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند امام احمد اور السنہ لابن ابی عاصم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جس نے جمعہ کے دن خود غسل کیا اور اپنی بیوی کو غسل کروایا، خود بھی غسل کرے، گھر والی کو غسل کروائے، دونوں نے غسل کیا، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا یا آ گئے، فاستمع وانصت، اس نے قریب آ کر مسجد میں امام کے قریب آ کر جگہ لی، ثم بکر وابتکر، گھر سے جلدی نکلا اور جلدی مسجد میں پہنچا، مشى ولم يركب، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہیں آیا۔ یہاں آ کے پھر ہماری تھوڑی سی کنڈی اڑ جاتی ہے، وقت اور تھا، اب دور دور سے آنے والے، یہاں ماشاءاللہ لوگ دمام سے آئے ہوئے ہیں، اب پیدل چلیں تو پھر یہ ظاہر ہے کہ فجر پڑھ کے شروع ہو جائے جمعے میں آنے کے لیے۔ قریب والے پیدل آئے، جو دور سے آتے ہیں وہ گاڑی میں آئے، اللہ رب العزت ان کی گاڑی میں آنے کی بھی نیکی جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ وہ قریب آیا، مسجد کے امام کے قریب آ کے بیٹھا، توجہ سے سنا، کوئی لغو کام نہیں کیا، کوئی لغو کام نہیں کیا، یعنی یہ بھی نہیں کیا کہ چپ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ فرمایا لہو بکل خطوۃ یخطوها من بیتہ الی المسجد اعمال سنہ، وہ جتنے قدم اٹھا کر مسجد پر آئے گا، جتنے قدم اٹھا کر مسجد تک آئے گا، ہر قدم پر اسے 1 سال کے عمل کا ثواب ملے گا۔ اور 1 سال کا عمل کیا ہے؟ صیامها و قیامها،
گویا کہ پورا سال تہجد کی نماز پڑھتا رہا، پورا سال روزہ رکھتا رہا۔ کتنا ثواب ہے۔ مسجد و جامع مسجد کے قریب والوں کے لیے تو اللہ نے نہریں کیا دریا بہا دیے، سمندر بہا دیے رحمتوں کے۔ 10 20 100 50 قدم سے چل کے آنا ہے، جلدی نہائیے، نہلوائیے، اچھا لباس پہنیے اور خوشبو لگائیے اور پیدل چل کر مسجد میں آئیے اور جلدی آئیے۔ اللہ نے فرمایا ہر قدم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پر 1 سال کے برابر، دن کا روزہ، رات کا قیام، اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ من غسل واغتسل کے بارے میں میرے خیال ہے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہوں گے، جس نے غسل کیا اور غسل کروایا، یعنی یہ بھی ایک مسنون عمل ہے کہ آدمی اگر طاقت رکھے تو جمعرات کی درمیانی رات جو ہے اپنی بیوی سے جمع کرے تاکہ وہ بھی جمعہ کے دن غسل کرے۔ یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے اور جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں ان نوجوانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت ہے۔ باقی دنوں میں آپ کی مرضی، اس دن میں یہ ثواب حاصل کرنا جو ہے اس کے لیے، اور یہ نہیں ہے، بعض کام ایسے ہیں کہ اس میں بعض علماء نے لکھ دیا واجب، جبکہ اللہ نے کسی کو طاقت سے زیادہ کوئی چیز واجب نہیں کی۔ ایک آدمی عمر کا بڑا ہے، وہ بیچارہ جمعہ کو نہیں غسل کروا سکتا تو اس پہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر صحت ہے، طاقت ہے، غسل کرے، غسل کروائے، مسجد میں آئے، ثواب پائے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو کوئی مجبور نہیں ہے۔ ایک ادب مسجد میں آنے پر عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد ساری بھر گئی اور ہمارے بھائی کا شوق ہے کہ مجھے تو پہلی صف میں جانا ہے۔ اب وہ دھکے مارتا، اس کو ادھر، اس کو ادھر، شرل فرل، وہ ہر جمعہ میں آپ دیکھتے ہوں گے ایک نہ دو نہ آدمی ایسے، وہ آخر سے داخل ہوتے ہیں اور پہلی دوسری کسی صف میں کوئی ٹیک لگانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ یہ ٹیک ستون تو ظاہر ہے کہ 2 4 ہیں، یہ کافی لمبی لائن ہوتی ہے صف میں، وہ کھینچتے پھینچتے کوئی اس کا کندھا ادھر، اس کا ادھر، اور کئی کندھوں پہ ٹھڈے مارتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ان کو ایک ہی لگن ہے کہ ہمیں آگے جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک آدمی کو دیکھا جو کہ لوگوں کو ادھر ادھر گھسیٹتے ہوئے چلا آ رہا ہے، کندھوں کو پھلانگ کر۔ ظاہر ہے کہ کندھوں کو پھلانگنے میں بعض دفعہ بے ادبی بھی آ جاتی ہے کہ ایک معزز آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ کندھا پھلانگنے لگے، آپ کا پاؤں اس کے کندھے کو لگا، چوٹ چھوٹی موٹی چوٹ نہ صحیح، کپڑے، کئی یعنی صورتحال ایسے بے ادبی کے، بے ادب کے خلاف چیزیں آ جاتی ہیں۔ ان سب سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داود میں حدیث ہے فرمایا کہ جو آدمی آئے، جب آئے، جہاں آئے، جس وقت پہنچے، جہاں صف میں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ اب یہاں کا جو اس کے دماغ میں سودا سمایا ہوا ہے نا، یہ نہ پورا کرنے کے چکر میں لوگوں کو بچھاڑتا ہوا آئے، جہاں جگہ ملی ہے وہاں۔ اگر اس نے دیکھا کہ جگہ آگے کھلی ہے، کبھی کبھی ہم دوسروں کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے کندھوں سے پھلانگ کے جاؤ۔ سامنے والی صفوں میں 2 4 6 آدمی آرام سے کھلے کھلے آ کے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پیچھے والی صفیں ساری ایسی فل ہو چکی ہیں، تو کیا کریں گے اب ایسے میں سامنے چونکہ جگہ واضح طور پر موجود ہے، پیار سے گزرتے ہوئے ذرا تھوڑا تھوڑا راستہ لیتے ہوئے، تاکہ آپ کو کسی کے کندھے کے اوپر سے پاؤں گزارنے یا پھلانگنے کی نوبت نہ آئے، پیار سے تھوڑا تھوڑا ہٹاتے ہوئے گزرتے آئیے، آ جائیے۔ لیکن پہلے آنے والوں کو چاہیے کہ پہلی صف مکمل کریں، پھر دوسری، پھر تیسری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی لیٹ لطیف آ رہا تھا، لیٹ آتے ہوئے، سنن ابو داؤد میں یہ واقعہ موجود ہے، آدمی لیٹ آ رہا ہے اور کندھوں سے پھلانگتا ہوا آ رہا ہے، فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، لقد آنیت و آذیت، لیٹ آئے ہو اور اب لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہو۔ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ اور اگر پہلی صف کا شوق ہے اور بڑا اچھا شوق ہے پہلی صف میں آنا، امام کے قریب آ کے بیٹھنا، وہ حدیث جو ہے دنا، جو آدمی آیا چلا، دنا من الامام واستمع، امام کے قریب آ کے بیٹھا اور سنا، بڑی اچھی بات ہے۔ یہ اجر پانے کے لیے آئیے، کوشش کیجئے
لیکن لوگوں کو پھلانگ کر، لوگوں کے کندھے توڑ کر نہیں، آرام سے آئیے۔ اور ایک ادب یہ ہے، ہمارے یہاں کئی لوگ، میں نے آج کے جمعہ میں ایک آدمی کو دیکھا، ہماری سب کی کوتاہیاں ہیں اور میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں نے دیکھا آدمی بھاگم بھاگ آ رہا، جیسے میں نے کہا نا کہ اس کو آگے پیچھے کرتے ہوئے یہاں کہیں بالکل قریب آ کے سیدھا آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ بیک وقت دو غلط کام ہو گئے، بیک وقت دو غلط کام ہو گئے۔ ایک یہ کہ دیر سے آئے ہو، پھلانگتے ہوئے جا رہے ہو، دوسرا لوگوں کو ہٹا کے جگہ بنوائی ہے اور بیٹھ گئے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو 2 رکعت پڑھے بغیر کوئی نہ بیٹھے۔ اور باقاعدہ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ مسجد میں تشریف لائے، صحیح مسلم کی حدیث، مسجد میں آئے، مسئلہ معلوم نہیں تھا شروع میں، جب یہ آپ نے پہلی مرتبہ یہ بات بیان فرمائی، اس سے پہلے وہ آئے، مسجد میں آئے، آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں فرمایا اٹھو، کیا تم نے نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اٹھو، سب پڑھو، مختصر کرو، یعنی نماز ضرور پڑھو، 2 رکعتیں پڑھو لیکن مختصر کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ ذرا کپڑے میلے تھے، غربت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے۔ اب یہ نبی کے دل کی باتیں ہمارے مولوی پتہ نہیں کہاں سے سمجھ لیتے، دل کی بات، نبی لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اس کی حالت دیکھ لو، اس لیے میرے بھائی چلو ٹھیک ہے، آپ دلوں کے ماہر ہوں گے، ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں جس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اذا جاء احدکم الجمعہ، جب تم میں سے کوئی بھی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلیصلی رکعتین خفیفتین ثم لیجلس، وہ 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے۔ کیا یہاں کچھ دل کی باتیں نظر آتی ہیں کہ کپڑے والا جو ہے وہ اچھے کپڑے والا پڑھ لے، جس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں وہ پڑھ لے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ غریب ہے اور اس کو صدقہ دے؟ نہیں، اذا دخل، جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو، یہاں ہے جمعہ کی خاص، جمعہ میں داخل ہو تب بھی 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے۔ اور دوسری حدیث میں ہے اذا دخل احدکم المسجد، تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، نہ بیٹھے، قبل ان یصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے۔ 2 حدیثیں ہیں، اور بھی حدیثیں ہیں، یہ ہے تحیۃ المسجد، 2 رکعتیں یہ پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کوئی آدمی مسجد میں آ کر جگہ بناتا ہے اور باغ دوڑ کے لوگوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا آتا ہے اور پھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے 2 غلطیاں ہو گئیں، کندھوں کو پھلانگنا، 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ جانا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بڑا ہی مبارک اور مقدس دن دیا ہے، اس دن میں درود شریف پڑھنے کی بھی ایک خاص اہمیت ہے۔ درود شریف تو ہمیشہ ہے، ہر روز ہے، ہر وقت ہے، لیکن جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی اور بھی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو جمعہ کے مقام و مرتبہ کو پانے اور یہ اجر و ثواب کمانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اور مریض ہیں، یہ غالباً انڈیا میں ہیں یہ صاحب جو ہیں، اور انہیں 17 مہینے پتہ نہیں آگے کیا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور کہتے ہیں کہ بیماروں کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے۔ ہمارے یہاں بھائی ایک بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے والد صاحب ہیں، ان کے لیے بطور خاص، تو والدہ اور بڑے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ، ان کے بڑے بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں مسجد میں اور گھر میں؟ یہ میں نے سوال کا جواب دے دیا ہے کہ مسجد میں جمعہ کے بعد پڑھے تو 4، گھر میں پڑھے تو 2، اور 2 فرض ہو گئے۔
اب اس سے پہلے کا حصہ جو ہے اس میں یہی 2 رکعتیں ہیں جن کو تحیۃ المسجد کہا گیا. یہ کم از کم پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا، اور اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو 2 پڑھیے 2 پڑھیے 2 پڑھیے 2 کرتے کرتے خطیب کے نکلنے تک 50 پڑھیے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو کھینچ تان کے ہمارے بھائی لاتے ہیں نا کہ ظہر کی چونکہ 4 سنتیں ہوتی ہیں، اور یہ چونکہ چنانچہ نہیں چلے گا، یہ جمعہ ہے وہ ظہر ہے، وہ ہر دن آتی ہے، یہ 8 دن کے بعد آتا ہے. لہٰذا یہ چونکہ چنانچہ کا چکر چھوڑیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ 2 رکعتیں، ان کو پڑھے بغیر نہ بیٹھیں. امام جب تک خطبہ شروع نہیں کرتا تب تک سنتیں پڑھتے رہیں، 2 کر کے، کوئی منع نہیں. دیکھا گیا ہے کہ لوگ جمعہ کے دن دیر سے مسجد میں آتے ہیں، نمازیوں کو پھلانگتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاتے ہیں، تحیۃ المسجد بھی چھوڑ دیتے ہیں. کہیں انہوں نے بھی وہی آدمی تو نہیں دیکھ لیا جو میں نے، وہی آدمی دیکھ لیا ہوگا جو میری نظر میں آ گیا تھا. اکثر لوگ ایسے ویسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہمیں بھی، ہمارے بھائیوں کو بھی. کمیاں کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں، کم از کم سننے کے بعد تو نکال لینی چاہیے. اب مشکل یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ مولوی پتہ نہیں کہاں سے باتیں لائے، ہم نے ساری عمر کبھی نہیں سنا، ہم تو مسجد میں آتے بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے بھائی، ابھی ہم نے حدیث رسول سنا دی، یہ مولوی کی بات نہیں ہے. حدیث رسول، صحیح مسلم کی حدیث، امام خطبہ بھی دے رہا ہو تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے، یہ حدیث رسول. مولویوں کو کھاتے چھوڑیں، حدیث رسول کو تو لے لیا کریں. خطبہ کے دوران بات کرنا اور غیر ضروری حرکت کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ غیر ضروری حرکت کرنا جو ہے وہ بھی لغو ہے. اگر کہا کہ چپ کرو، اگر کسی نے یہ کہا انصت فقد لغوتا، تو یہ بھی لغو ہے. اور نیچے فرش پہ ہاتھ، امام خطبہ دے رہا ہے، یہ چونکہ ایک بڑی قوی دلیل لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں کون سی عربی آتی ہے. یہ اب نیچے، یہ مسجد تو خیر اور طرح کا کارپٹ ہے ذرا صاف، کئی مسجدوں میں نیچے کارپٹ میں پھول بیٹے، حرم شریف میں دیکھیں آپ پھول بوٹے والے کارپٹ ہیں. اب یہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے یہ ٹہنی چڑی ہے، یہ آگے پھول ہے. اب یہ بیچارہ کیا کر رہا ہے، جمعہ پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ اسی چکر میں، اسی ادھیڑ بن میں نے جمعے کے دوران بھی، یہ درس کے دوران بھی کہا، آدمی کسی ادھیڑ بن میں، گھر کا کام، دکان کا کام، یہیں پھول میں گھس گیا، یہ ادھیڑ بن لغو ہے، اور یہ جمعے کے دوران جائز نہیں ہے. بلکہ خطیب جمعہ نے کہا ہے کہ آپس میں بات کرنا چاہے امر بالمعروف کیوں نہ ہو حرام ہے، کیونکہ جمعے کے دوران بات کرنا منع ہے. درود شریف پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسم گرامی پر پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی خاتون عمرہ کے بعد ہوٹل آ کر سکارف اتار کر بال کاٹے تو کیا اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا؟ عمرہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہوٹل میں آ کر اپنے بالوں کو پکڑے. سکارف کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس میں سے بال نہیں نکل سکتے، لیکن اگر وہ اکیلی ہو گئی ہے، وہ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا بیٹا ہے، تو وہ بال نکالے، تھوڑے سے بال کاٹے. سکارف کیا، سارے کپڑے بدلے، غسل کرے، پسینہ وغیرہ نکالے. میرے دوست نے، ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا لیکن یہ کاغذ آخری ہے، میرے دوست نے کینیڈا میں سیاحتی مقام پر ایک ہوٹل خریدا ہے جہاں یومیہ کمرے کرائے پر دیے جاتے ہیں. اس میں غیر مسلم بھی کرائے پر کمرہ لیتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں، مگر ہوٹل میں شراب کی خرید و فروخت نہیں ہوتی. کیا یہ کاروبار جائز ہے؟ کیا وہاں کام کرنا جائز ہے؟ کام کرنا، یہ ہوٹل جو ہے انہوں نے لیا، وہ شراب بیچتے نہیں، لیکن انہیں 100% یقین ہے کہ یہاں شراب پینے والے آتے ہیں، ساتھ لے کے آتے ہیں، رہتے ہیں. تو کیا دنیا میں اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ یہاں کینیڈا میں کاروبار شروع کیا جا سکے؟ جس جگہ یقین ہے کہ یہ کام ہوگا وہاں تو بہرحال بچنا چاہیے. اب رہا یہ کہ آپ نے ایک اچھی جگہ، یہاں سعودی عرب میں کھلے عام کوئی شراب نہیں، ایک آدمی نے یہ ہوٹل خرید لیا ساتھ والا، اس میں رہائشیں بھی ہیں. ایک آدمی پتہ نہیں کہاں سے، ہمارے شہروں میں کہیں کہیں بھٹیاں لگی ہوئی ہیں، انڈر گراؤنڈ شراب بناتے ہیں، دیسی ٹھرا تیار کرتے ہیں، تو وہاں سے کوئی بوتل خرید کے لے آیا. اور ابھی قریب ہی مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ دمام میں دو جگہیں خاص ہیں، یہاں بھی ہمارے خبر میں بھی ہیں، 2 جگہیں خاص ہیں، یہاں یہ چیزیں بکتی ہیں.
انڈر گراؤنڈ، کھلے نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی، اسے میں بھی پرسنلی جانتا ہوں، جس کی طرف سے وہ حکایت بیان کی، معزز نیک مسجد کے مؤذن وغیرہ، کہتے ہیں کہ گئے وہاں جا کے کھڑے ہوئے تو ایک آدمی آ گیا، وہ کہتا ہے کہ بڑا چاہیے چھوٹا۔ میں پریشان ہو گیا کہ میں گاڑی صحیح کرانے کے لیے گیا، بڑا چاہیے چھوٹا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ نہیں بڑا چاہیے چھوٹا۔ وہ دو ایک مرتبہ میں نے کہا چھوٹا کیا ہے؟ تو اس نے وہ جو 1 ریال والی بوتل چھوٹی بوتل نکالی، جو مویا صحا والی ہے، منرل واٹر والی، اس میں شراب تھی، تو کہتا ہے کہ یہ ہے چھوٹا۔ وہ اب ظاہر ہے کہ بڑے خوش طبع آدمی ہیں، یمنی ہیں اصلاً، اور باریش معزز آدمی، اس نے جب اس کو شرم نہیں آئی میری داڑھی کی بھی مجھے بڑا چھوٹا سنا رہا ہے، وہ ڈیٹیل میں آگے کہا کہ اب بڑا کیا ہے، اب وہ بڑی بوتل جو ہے وہ نکال کے۔ تو اس طرح ان جگہوں پہ اگر کہیں ہے تو اب یہاں چونکہ حکومت کی طرف سے یہ وہ ساری پابندیاں موجود ہیں، ہوٹل میں آ کے پیتا ہے ہوٹل والا انشاءاللہ بری ذمہ ہے، کیونکہ وہ بیچتا نہیں اور وہ اجازت بھی نہیں دیتا، لیکن جب پتہ ہے کہ یہاں یقیناً یہ ہوگا تو ایسی جگہ پہ یہ کاروبار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ سید الاستغفار کے نام سے ایک استغفار ہے، کیا اس کا پڑھنا صحیح ہے؟ سید الاستغفار کے بارے میں صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے صبح سید الاستغفار پڑھ لیا اگر شام تک مر گیا تو جنتی، جس نے شام کو سید الاستغفار پڑھ لیا دن چڑھنے تک مر گیا تو وہ جنتی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور سید الاستغفار جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق